قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشورہ کے واقعات سلسلہ جاری ہے اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے تو دشمنوں کی فوج نے آپ پر نرغہ کیا، آپ کا پانی بند کیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ کسی کو قتل کرنا حرام ہے، تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر نہیں اجاڑا، اگر تم مجھے اپنے وطن میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو ہمیں واپس جانے دو۔ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کون ہے۔ ابھی آپ کا خطبہ جاری تھا کہ دشمنوں کی طرف سے یہ جواب آیا، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں لیکن فی الحال یہ بحث زیر غور نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دشمنوں کا یہ جواب سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جانب سے تدبیر مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو روکنے میں میری تدبیر مکمل ہو جائے، لیکن اگر تم مجھے تلوار اٹھانے پر مجبور کرتے ہو تو مجھے تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک دشمنوں کی صف میں سے مالک بن عروہ نامی شخص آیا اور اس نے ان خندقوں کی طرف اشارہ کیا جس میں آگ جل رہی تھی اور کہا، اے حسین، تم نے ابھی سے اپنے لیے یہاں آگ جلا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے۔ آپ کے اہل بیت کے ساتھ ایک موجود تھے مسلم بن اوسجہ، ان کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیر مارنے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ ہماری جانب سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور اس شخص کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس سے وہ گھوڑا ڈس بیلنس ہوا اور وہ گھوڑے سے گرا، مگر گھوڑے سے گرنے کے ساتھ ہی اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ گھوڑا دوڑا، وہ رگڑ کھاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ہوا، پھر گھوڑے نے اسے خندق تک پہنچایا اور اسی آگ میں وہ جل کر واصل جہنم ہوا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، دشمنوں کی صف کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن دشمنوں میں سے کسی نے بھی اس سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ ان میں سے ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی بد زبانی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، اس بد زبان کو فوراً عذاب میں گرفتار کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی قبول ہوئی، اسے رفع حاجت ہوئی، حاجت کے لیے گھوڑے سے اترا، حاجت کرنے لگا تو اسی دوران بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، وہ زمین پر تڑپتا تھا، اپنی نجاست میں لوٹتا تھا اور اسی حالت میں واصل جہنم ہوا۔ پھر ان میں سے ایک شخص مزنی آیا اور اس نے دریا فرات کے کنارے کھڑے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو دریا فرات کس طرح سے بہ رہا ہے
اللہ کی قسم تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے پیاسا مار۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد اس مزنی شخص کو اس کے گھوڑے نے گرایا۔ یہ گھوڑے سے گرنے کے بعد گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، گھوڑا تیز بھاگ رہا تھا، یہ پیاسا ہو گیا، تھک گیا، اور اسی پیاس کی کیفیت میں اس کے قریب پانی لایا جاتا مگر یہ ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا تھا، اور اسی پیاس کی کیفیت میں یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو اس دوران ظاہر ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے سامنے دشمنوں کی صف میں جنگ کے لیے تیار دشمن کھڑے تھے، اور اس میدان کربلا کے قریب جو گاؤں تھے، جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی وہاں موجود مسلمان بے تابانہ انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں اصرار کر کے اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محبت اور شوق شہادت کے آگے اجازت دینی پڑی، اور ان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، نہ صرف دشمنوں کو واصل جہنم کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جام شہادت بھی نوش کیا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب دولہا بھی تھا جس کا نام وہب تھا۔ یہ 17 دن پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں یہ خوش نصیب دولہا اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ والدہ کہ جس کے شوہر بھی انتقال کر گئے تھے، وہ والدہ بیوہ تھی۔ یہ وہاب جب اس موقع پر اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو والدہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، میری ماں کیوں روتی ہو؟ میں نے تمہاری فرما برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیا میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ ان اشکوں کی کیا وجہ ہے؟ ان آنسوؤں کی کیا وجہ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس خوش نصیب دولہا نے جب اپنی والدہ سے رونے کا سبب دریافت کیا تو والدہ نے بتایا، اے میرے لخت جگر، تیرے والد مجھے اس دنیا میں چھوڑ گئے، اب تو میرا آخری سہارا ہے۔ اس وقت آل رسول، نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کرنے کے لیے معاملات کیے جا رہے ہیں، دشمن آپ کے سامنے صف آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مقابلہ کرو اور جام شہادت نوش کر لو۔ اس خوش نصیب دولہا وہب نے اپنی والدہ کے حکم پر لبیک کہا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس دوشیزہ کے پاس جا کر کچھ بات کر لوں کہ جس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ والدہ کے پاس سے اجازت پا کر وہ خوش نصیب دولہا اپنی زوجہ کے پاس گیا اور ان کو والدہ کی خواہش سے آگاہ کیا۔ خوش نصیب دولہا کی زوجہ بھی اس بات پر راضی تھی، اشکوں کے ساتھ آپ کو اجازت بھی دی، اور پھر یہ تینوں خوش نصیب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاب کے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نہ صرف اجازت طلب کی بلکہ آپ کی زوجہ نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ نہ کوئی والد ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، میرا سب کچھ یہ شوہر ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میرا ان کے ساتھ ناطہ باقی رہے اور کل بروز قیامت جنت میں بیویوں کی خدمت بھی کروں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر اس خوش نصیب دولہا نے میدان کارزار میں جا کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، نہ صرف دشمنوں کو واصل جہنم کیا بلکہ اس کے بعد دشمنوں کے گھیرے میں آ کر تیروں کی بوچھار میں جام شہادت نوش کیا۔ دشمن بدکار نے اب ان کی گردن کو تن سے جدا کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی جانب پھینکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جب اس خوش نصیب دولہے کا سر آیا تو آپ کی والدہ نے اسے اٹھایا، اسے بوسہ دیا، اپنے چہرے سے لگایا اور کہا، بیٹے میں تجھ سے راضی ہو گئی۔ پھر اس خوش نصیب شہید کا چہرہ لے کر، سر کو لے کر
اس کی زوجہ کے پاس آئیں. اس کی زوجہ نے بھی اسے بوسہ دیا اور پھر اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی. مدنی چینل کی ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان فدا کرنے والوں میں چند خوش نصیب جہاں اور بھی تھے، یہاں پر ایک اور قابل ذکر نام حر بن یزید بھی ہے کہ جو پہلے یزیدی فوج کے ساتھ ملے تھے، لیکن آپ میں ایک اضطرابی کی کیفیت تھی، ایک بے قراری تھی. آپ کے بھائی مصعب بن یزید نے آپ سے سوال کیا کہ آج یہ کیسی اضطرابی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ نواسے رسول سے جنگ ہے، میں اپنی عاقبت کے تعلق سے پریشان ہوں. ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف میرے دوزخ ہے. دنیا بڑی قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن میرا دل جنت کی طرف مائل ہے. اس اضطرابی کی کیفیت میں گفتگو جاری تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا بلند ہوئی. کون ہے جو آج یزیدیوں کے مخالف آل رسول کی مدد کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سرخ روئی حاصل کرے؟ یہ آواز سننی تھی کہ حضرت حر کی قدم کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور دوڑتے ہوئے بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے اور اپنی کوتاہی، اپنی خطا پر معافی طلب کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی معافی قبول کی اور آپ کو جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دی. یہاں حر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت پا کر میدان کارزار میں اترے اور دشمنوں کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، ان کا مقابلہ کیا اور پھر بالآخر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے بھی جام شہادت نوش کی. مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیبوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان فدا کر دی. اب کوئی بھی نہیں تھا، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت تھے. اب اس پیارے سے خاندان کے نوجوان تھے جو میدان کربلا میں اترنے تھے، اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کی آندھی چلائی جا رہی تھی. اتنے میں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے جانے کی اجازت طلب کی. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ بھی تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے بھی تھے. اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے رخصت کرنا یہ ایک والد ہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا نازک موڑ ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس کی اجازت عطا فرمائی. چونکہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاندان نبوت سے ہی تعلق رکھتے تھے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان شجاعت یہ آپ کے اندر جاری تھا، لہٰذا آپ میدان جنگ میں جانے سے بالکل نہ گھبرائے. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچے تو آپ نے اعلان کیا کہ ہے تم میں کوئی جو مجھ سے لڑائی کرے. چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وارث ہے، لہٰذا ان سے لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اور یزیدیوں نے خوف کے مارے آگے بڑھنے سے گریز کیا. لیکن ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ کیا تم بے شرم ہو؟ وہ اکیلا شخص ہے اور تم اس سے لڑائی کرنے سے گھبرا رہے ہو. لہٰذا انہوں نے ایک شخص کو آگے کیا. جب وہ شخص میدان میں پہنچا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی. اسی طرح ایک کے بعد ایک آتا رہا اور علی المرتضیٰ کے اس شیر سے لڑتا رہا، لیکن کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا. لیکن چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، بھوک اور پیاس کا عالم تھا، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کی. کہا بابا جان العطش، پانی کی پیاس لگی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا پانی تو موجود نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل کی، جس سے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آرام آیا، کچھ راحت ملی. آپ دوبارہ میدان کی طرف گئے اور یزیدیوں کو پکار کر کہنے لگے کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے ساتھ لڑائی کرے. ان پر دوبارہ گھبراہٹ طاری ہو گئی.
ایک کے بعد ایک آتا رہا، لڑتا رہا، لیکن کوئی بھی تاب نہ لا سکا اور ہلاکت بھی ہوتی رہی، اور وہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ لیکن دوبارہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ آپ دوبارہ اپنے والد کے پاس پہنچے اور پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ اس مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب آب کوثر سے سیراب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ بہت سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیمے کا یہ عالم تھا کہ ننھے شہزادے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بلبلا رہے تھے، کیونکہ والدہ کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا اور گلا سوکھ رہا تھا اور انتہائی تڑپنے والا عالم تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ سوچا اور آپ کے گھر والوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ یزیدی جو اگرچہ ظالم ہیں لیکن شاید یہ ہمارے اس ننھے مننے کو پانی دے دیں اور اس پر رحم کھا جائیں، لیکن وہ یزیدی بالکل بھی رحم کھانے والے نہ تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور آپ میدان میں تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے یزیدیوں، تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم نے ہمیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، لیکن اس ننھے مننے کو پانی کے کچھ قطرے دے دو۔ وہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے پانی تو نہ دیا، ایک شخص نے تیر مارا اور وہ تیر امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں جا لگا اور ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر کو لے کر دوبارہ خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب امام علی اصغر کو خاموش دیکھا تو بیبیاں جو خیمے کے اندر موجود تھیں وہ سمجھی کہ شاید ان کو پانی مل گیا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یزیدیوں نے تیر مار کر امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب خیمے کا یہ عالم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان والے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور باقی ساری خواتین اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے، لیکن آپ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب مجھے آپ میدان جنگ میں جانے دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھی کہ آپ بہت سخت بیمار ہیں، کمزوری ہے، اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس میں کچھ خاص باتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں نہ جانے دیا۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا آگے بیویوں کا خیال کون رکھے گا؟ میری حسینی نسل کس طرح آگے بڑھے گی؟ وہ تمہارے ذریعے سے ہی آگے بڑھے گی، اور تم کو دیکھ کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکتیں حاصل کریں گے، لہٰذا تم میدان جنگ میں نہ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ آپ نے میدان جنگ میں نہیں جانا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اصرار نہ کیا، پھر ضد نہ کی۔ اب عالم یہ ہے کہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور اب آپ نے میدان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سر اقدس پر امامہ سجایا وہ امامہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف تھا، اور آپ نے جو زرہ لی وہ امام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور آپ کے پاس جو تلوار تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عطا کردہ تھی۔ ان چیزوں کے ساتھ، ان بابرکت چیزوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ خیمے کے اندر کیا عالم ہوگا
یتیمی کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور جو خواتین ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج ہیں، ان کا سہاگ رخصت ہونے والا ہے، اور آج کے بعد یہ منظر دوبارہ شاید نظر نہ آئے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ خیمے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیے ان کے صبر اور استقلال پر کہ انہوں نے رونا دھونا نہ کیا، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچتے ہیں تو حجت کو تمام کرنے کے لیے آپ نے یزیدیوں کو للکار کر پکار کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنا مقام و مرتبہ یاد دلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر ظلم کیا تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کریں گے، اور اس ظلم کا تمہیں بدلہ دینا ہوگا جو تم نہیں دے سکو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر ان یزیدیوں کے سامنے دولت کا نشہ تھا اور انہیں مقام و منصب ملنے کی امید تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر اتنا ظلم کیا کہ انہیں ایک قطرہ پانی تک نہ دیا۔ اور یہی چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے کی کہ نہ تو انہیں پانی دیا اور نہ ہی وہ جنگ کرنے سے باز رہے، بلکہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک کہا کہ آپ بھی اپنے قصے اور واقعات نہ سنائیں، بلکہ آپ یزید سے جا کے بیعت کر لیں تو معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حقیقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث تھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین تھے۔ آپ نے کبھی اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ یزید پلید کی بیعت کرتے۔ پھر کیا ہوا کہ یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا شروع کیا، لیکن یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو براہ راست سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان شجاعت نصیب ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں کا قلع کما کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے وہ آتے رہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کے سامنے وہ ڈھیر ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں کافی یزیدی ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ اب یزیدی فوج کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہیں، اور اگر یہ اسی طرح لڑتے رہے تو ہمارا سارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم یک بارگی مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر کی بارش کرتے ہیں، اور جب یہ زخمی ہو جائیں گے تو ہم قریب جا کر ان کو شہید کر دیں گے۔ کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن چونکہ پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اتنے سارے تیروں کے وار کی تاب نہ لا سکے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے یہاں پر بس نہ کیا، بلکہ مزید آپ پر یہ ظلم کیا اور یہ بے حیائی کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ کر دیا اور اس کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا اس کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سر مبارک بھی ایک قول کے مطابق جنت البقیع میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس دفن کیا گیا۔ مدی چینل کے ناظرین، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک غبار آلود ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی حسین مقتل میں گیا ہے۔ روایت کے مطابق کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو پورا آسمان سرخ ہو گیا۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقع کربلا ہمیں دین پر استقامت کا درس دیتی ہے، دین پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہوئے میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،